بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ سلسلے کے سبق نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 50% عربی۔ عربی کے قواعد شاید دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے منظم اور جامع ہیں۔ الفاظ کا تعلق ایک دوسرے سے سمندر اور دریا جیسا ہے کہ اسی میں سے نکلے اور اسی میں جا گرے۔ عربی زبان کے اس نظم و ضبط کے بنیادی اصول سمجھ آ جائیں تو سمجھ لیں آدھی عربی زبان سمجھ میں آ گئی۔ اس میں دوسری زبانوں کی طرح ہزاروں چیزیں الگ الگ سمجھنے اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ عربی زبان کے قواعد۔ نمبر 1، حروف تہجی۔ عربی زبان میں حروف تہجی 29 ہیں اور ان میں سے یا تو مہمل یعنی بے معانی الفاظ بنتے ہیں یا پھر موضوع یعنی با معانی الفاظ۔ نمبر 2، مہمل الفاظ۔ مہمل الفاظ کی کوئی قسم نہیں، لہذا اس کا تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، موضوع الفاظ۔ موضوع الفاظ کو کلمات کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ایسے لفظ جس کے کوئی معانی ہوں اور وہ گفتگو میں استعمال ہوتے ہوں۔ نمبر 4، موضوع الفاظ یا تو واحد یعنی ایک ہوں گے یا مرکب یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ نمبر 5، کلمات۔ تمام کلمات یا تو اسم ہوتے ہیں یا حرف، اور ان کی تقسیم ان کی خصوصیات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے تمام الفاظ جو بھی ہیں لازماً اسم میں سے ہوں گے یا پھر حرف میں سے، لہذا ذہن بنا لیجئے کہ جو بات بھی میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا تو اسم ہے یا پھر حرف۔ نمبر 6، حرف۔ حرف میں تمام جر یعنی پریپوزیشن، عطف، کنجنکشن، تعجب، انٹرجیکشن، استفہامیہ، انٹیروگیٹو، شکیہ، ڈاؤٹ فل، تاکید، مسٹ اور مسٹ ناٹ، ان حروف کے علاوہ اور حروف بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ حروف کا کوئی مادہ یا وزن نہیں ہوتا، ان کی کوئی علامات نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ نمبر 7، اسم۔ اسم میں تمام انسانوں، اشیاء، جانوروں، جگہوں کے نام شامل ہیں جنہیں اسم جامد یا اسم ذات کہتے ہیں، کیونکہ یہ مادے یا ایک خاص جسم کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے کسی کام کے معنی نہیں نکلتے۔ گھر، پھول، زمین، آسمان، درخت، عورت، مرد، بچے، پانی، ہوا، کپڑا، کتب، قلم، کرسی وغیرہ وغیرہ۔ کچھ اسم کے معنی بھی ہوتے ہیں یعنی وہ جسم کی صورت میں تو موجود نہیں ہوتے، جیسے جہاں، عقل، وسوسہ، خیالات، بات، کامیابی، ناکامی، عدل، ظلم، محنت، محبت، نیکی وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ضمیر، اشارے، آوازیں، عادات، صفت، وقت، زمانہ، رنگ اور اعداد بھی شامل ہیں کیونکہ ان کا تعلق اسم سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا اس میں اشارہ یہ وہ، اس میں صوت اف، کائیں کائیں، آ، چھوں وغیرہ۔ اس میں صفت خوبصورت، اونچا، خشک، نیلا، سرخ، 4، 11، بھوکا، خوش مزاج وغیرہ۔ حتیٰ کہ کاموں کے نام بھی تمام کے تمام اسمی کہلاتے ہیں اور انہیں اسم مصدر کہتے ہیں اور مصدر کے معنی بھی ہیں۔ مثلا پانی کا چشمہ، پانی چاہے نمکین ہو یا میٹھا، اس کے تمام قطروں کا مادہ آکسیجن اور ہائیڈروجن ہی ہوتے ہیں اور ان کا وزن بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے، یعنی 2 ایٹم ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کا۔
اسی طرح اس میں مصدر سے تمام افعال اور ان سے مزید اسماء مصدر ہی مادے اور خاص عظام پر پھوٹتے ہیں، کیونکہ ان ناموں سے کام کی نوعیت، حالت اور کام کرنے والے کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ اور فلسفہ یہ ہے کہ اسم ہوگا تو کام بھی ہوگا، یعنی کام کا تصور اسم کے وجود سے ہی ہے۔ یعنی زمین ہے تو گھوم رہی ہے، تو گھومنا اسم ہو گیا۔ سورج ہے تو چمکتا ہے، تو چمکنا اسم ہو گیا۔ درخت ہیں تو اگتے ہیں، تو اگنا اسم ہو گیا۔ پھول ہیں تو کھلتے ہیں، تو کھلنا اسم ہو گیا۔ اسی طرح رونا، سونا، جاگنا، سوچنا، دیکھنا، بڑھنا، کھانا، پینا، سوچنا، بہنا، قتل کرنا، پوچھنا، جھاڑنا، بھاگنا، ملنا، بولنا وغیرہ۔ ان تمام اسماء کے وجود کے لیے کوئی عملی وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آسانی پیدا کرو، لڑکے کی پیدائش ہوئی، وہ قتل ہو گیا، اس کو کھانسی ہو رہی ہے، اس کی موت واقع ہو گئی، اس نے گھومنا بند کر دیا۔ تجسس نہ کرو۔ اب اگر کسی بچے کو کہیں کہ طوطا پنجرے میں بند کر دو اور اس کا بھاگنا بند کر دو، تو بچے کو پتا ہوگا کہ بھاگنا طوطے کا عمل ہے جسے روکنا ہے۔ نمبر 8، فعل۔ فعل اس میں مصدر کے مادے سے بنتا ہے، لیکن اسے اسم کے تحت رکھنے کے بجائے ایک الگ کلمہ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی علامات اسم سے مختلف ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ کام یا تو ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے، یا حال میں ہو رہا ہوتا ہے، یا مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام افعال مثبت یا منفی ہوتے ہیں، یعنی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ تمام افعال معروف یا مجہول ہوتے ہیں، یعنی فاعل کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا مفعول کی طرف۔ اور عربی میں فعل ماضی ہوتا ہے یا پھر فعل مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ نمبر 9، کلمات۔ کلمات میں اسم اور فعل معرب بھی ہو سکتے ہیں اور فعل مبنیہ بھی۔ فعل معرب، جو اسم مختلف عوامل کے تحت اپنے اعراب بدلتا ہو، وہ اسم معرب کہلاتا ہے۔ مثلا عثمان عثمان، عمران عمران، طلحۃ طلحۃ، زینب زینب، ابراہیم ابراہیم، احمد احمد، عمر عمر، سکران سکران، ثلاث ثلاث۔ فعل مبنیہ، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی حالت میں بھی اپنے اعراب نہیں بدلتا، وہ اسم مبنیہ کہلاتا ہے۔